أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون کا عنوان دیا گیا ہے رد تقلید۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے لوگ تقلید کے نام سے ڈرتے کیوں ہیں، کہ بار بار اس کی تردید کی جائے۔ تقلید کی کامل تردید یہ ہے کہ سنت پہ عمل کیا جائے۔ بس جہاں سنت آ گئی تقلید نہیں رہے گی، جہاں توحید مستحکم ہو گئی وہاں شرک نہیں رہے گا۔ لہذا صرف منفی پہلو کے بجائے کچھ مثبت پہلو کو بھی سوچا کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں میں تمہارے موضوع کو بدل رہا ہوں، میں انشاءاللہ اس مضمون کو بیان کروں گا اچھی طرح، اللہ توفیق دے گا، تم بھی دعا کریں۔ لیکن سوال یہ پڑتا ہے کہ ہم اپنی مشن صرف زبان تک محدود نہ رکھیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے ہم نے بڑے دلال دے کر اس چیز کو رد کر دیا، ہمارے خیال میں ہم نے اس کو اکھاڑ دیا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر عمل ہونا چاہیے سنت پر، ہر لحاظ سے، ظاہر باطن، صورت سیرت، ہر لحاظ سے سنت پر عمل ہو، پھر تکلیف سدھا ہی نہیں ہو سکتی کہ جائے کہ وہ پھلے ہو پھولے یا متمکن ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں اس کو کیا مثال دوں؟ ایک چھوٹی سی مثال۔ اکثر لوگ یہاں بیٹھے ہیں، حج کر کے آئے ہوں، آپ نے یہاں اشتہارات پڑے ہوں گے اس ملک میں، اپنے ملک میں، کہ نقلی مال سے بچو۔ دیکھا ہوتا ہے یہ نقلی مال ہے، نقلی مال سے بچو۔ تو یہ صرف تمہارے ملک میں نہیں ہے، ہر ملک میں یہ بات ہوتی ہے، یہ اشتہار ہر ملک میں ہوتا ہے کہ نقلی مال سے بچو، اصلی مال حاصل کرو۔ لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی زبان ہے، اپنی زبان میں ادا کرے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کی جو زبان ہوگی۔ اب تم لوگ تو لکھتے ہو کہ نقلی مال سے بچو، اب وہاں دیکھیں گے آپ جتنے کارٹون ہیں ان پہ یہ لکھا ہوا کہ احذر التقلید، احذر التقلید، تقلید سے بچو، یہ نقلی مال سے بچو۔ جب خریدار آئے گا تو اس کو وہ چیز مانب گئی، ہاضا تقلیدی، ہاضا تقلیدی مانب گئی، مولا یہی کہتے ہیں یہ ہاضا تقلیدی مانب گئی، ہمیں نہیں چاہیے، یہ تقلیدی مال ہے، نقلی مال ہے، یہ اصلی، ہاں اصلی،
مانو کی تقلیدی مانو کوئی تقلید یعنی نقلی مال ہم کو نہیں چاہیے. میرے خیال میں اگر تھوڑی سی تمہیں سمجھ ہے تقلید کو تم سمجھ گئے کہ کیا ہے. نقلی مال کا نام ہے. اصلی مال ہے قرآن سنت. اس کے بعد جو بھی ہے وہ نقلی مال ہے. نقلی مال سے کچھ نہیں بنے گا. نہ ایمان سدھر سکتا ہے, نہ اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے, نہ عقیدہ صحیح بن سکتا ہے. یہی 3 چیزیں ہیں. جتنی تقریریں, جتنی مصنفات, جتنے جلسے, جتنی مجلسیں, ان سب کا اصل یہ 3 چیزیں تو ہیں, لیکن نقلی مال سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہدایت, عقیدے کی اصلاح, عمل کی اصلاح, اخلاق کی اصلاح, یہ اصلی مال سے ہو سکتا ہے, جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لیا ہے. کیوں کہ تقلید کا معنی لغت میں یہ ہے, اصل تقلید بولتے گلے میں پٹھے ڈالنے. پٹھے کا جیسے کسی جانور کو پٹھے میں پٹھا ڈال دو, پٹھا ڈال کے اس کو پھینک دو. انسان کے لیے تقلید شایان شان نہیں ہے. تقلید کا پٹا جانور میں پڑتا ہے. انسان پر جب چیز وہ استعمال ہوتی ہے تو اس کا معنی اہل لغت نے یہ لکھا ہے, قلدہ فی قضائے تبہ بلا تحمل. اس کی تقلید کی یعنی بغیر سوچنے کے اس کے پیچھے لگا, مجھے کہاں لے جا رہا ہے. یہ تو لغوی معنی ہے. فقہاء کی اصطلاح میں جتنے بھی فقیہ ہیں وہ سب لکھتے ہیں اخذ القول من غیر معرفت دلیل قائل. کسی کے قول کو لے لینا لیکن اس کے دلیل کا کوئی پتہ نہ, یہ کہاں سے لیا گیا ہے, کس آیت سے, کس حدیث سے لیا گیا ہے, دلیل کا پتہ نہ ہو. دلیل معلوم کیے بغیر, ثبوت معلوم کیے بغیر ہم کسی چیز کو لے لیں, یہ ہے تقلید. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل یا تو ہے قرآن, جسے قرآن کی خود سمجھ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. بینات جمع بینہ کا ہے. بینہ بولتے ہیں گواہ کو, بینہ بولتے ہیں دلیل اور ثبوت کو. تو قرآن بھی ثبوت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ثبوت ہے, نبی فی نفسی ثبوت ہے. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ. بینہ سے رسول اللہ بدل آنکھیں. قرآن رسول اللہ کو بینہ کہتا ہے, رسول خود بینہ ہے, خود دلیل ہے. قرآن کسی دوسرے دلیل کی محتاج نہیں, تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل ہونی چاہیے.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر چیز دلیل کی محتاج ہے۔ دلیل کے بغیر ماننا تقلید ہے، قرآن کو ماننا تقلید نہیں، حدیث کو ماننا تقلید نہیں، کیونکہ وہ بینہ ہے، وہ تو ہے ہی بینہ۔ تقلید کہتے ہیں بغیر بینہ کو ماننا، اور جو خود بینہ ہو اس کی وجہ تقلید کیا ہے؟ سمجھ آئی بات؟ بینہ کے بغیر، دلیل کے بغیر، ثبوت کے بغیر کسی کا قول مان لینا، اس کا نام ہے تقلید۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، دو الفاظ لوگوں میں رائج ہیں جن پر ان کے بہت بڑے جہاز چلتے، بڑے اسٹیمر چلتے ہیں، ایک تقلید، دوسرا عشق کا لفظ۔ مذاہب کا پورا جہاز، پورا لنگر لفظ تقلید بھی چلتا ہے، پیری مریدی کا پورا کارنامہ لفظ عشق پہ چلتا ہے۔ لیکن یہ وہ دو لفظ ہیں جن کو نہ قرآن نے استعمال کیا، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اپنی زبان کے اندر۔ جانوروں کی الفاظ یہ آئے ہیں والحدی والقلائد، لیکن انسان کے لیے پورے قوم کے اندر بسم اللہ سے لے کر والناس تک کہیں آپ کو لفظ تقلید کا نہیں ملے گا، نہ اس کا لفظ ملے گا۔ اسی طرح احادیث کو چھان کے دیکھیے، صحیح بخاری سے لے کر بلوغ المرام تک کہیں آپ کو نہ تقلید کا لفظ ملے گا، نہ عشق کا لفظ ملے گا، کسی سید سے نہیں ملے گا۔ یہ الفاظ بھی بنائے ہیں، اسلام نے اطاعت کو ذکر کیا ہے، اسلام نے اتباع کو ذکر کیا ہے، قرآن نے بھی، حدیث نے بھی، یا ایھا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ واتبعوه لعلکم تهتدون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجیل من يطع الرسول فقد اطاع الله وإن تطيعوه تهتدوا۔ کہیں تقلید کا لفظ نہیں، اس کے بجائے محبت کا لفظ استعمال کیا، ان اللہ يحب المتقین، ان اللہ يحب الصابرین، ان اللہ يحب المحسنین، فاتبعونی يحببکم اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی عشقا للہ، لفظ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ دونوں کا بتاتا، تقلید بے علمی کا نام ہے، علم کا نام نہیں ہے۔ جب دلیل کا علم نہیں ہے تو پھر علم، تقلید علم نہیں ہوا۔ تقلید علم ہے، نہ علم کا کوئی راستہ ہے، نہ علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس لیے جو چیز علم نہیں اس کو قرآن کیسے استعمال کرے؟ عشق تو عشق جو ہے وہ ایک صحیح چیز نہیں ہے، محبت جو ہے وہ ایک اعتدال والی چیز ہے، محبت ایک پسندیدہ چیز ہے۔ اسلام مسلمانوں کی صفت یہ بیان کرتا ہے کہ یحبہم ویحبونہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ محبت ہوگی۔ محبت کیا لفظ ہے؟ محبت کے اندر اعتدال ہوتا ہے، اس کے اندر اعتدال نہیں ہوتا، کبھی غلو کر جاتا ہے، بندے کو الہ بنا دیا،
امتی کو رسول بنا دیا، کبھی دیوانہ ہو گیا، بکواس کرنے لگا، ہوش نہیں رہا۔ آپ طب کی کتابوں کو دیکھیں، شرح اسباب کے اندر لکھا ہے کہ یہ مال خلیہ کا ایک قسم ہے، جنون۔ ہندوستان کا شاعر استاد داغوی تو یہی کہتا ہے، بلبل کی کاہ گردگی پہ ہے خندہائے گل، کہتے ہیں جسے عشق خلل ہے دماغ کا۔ اس کو بھی ہے تو بڑا ایسی چیز کلام اللہ میں کیسے ہو، کلام پاک کسی چیز میں کیسے ہو؟ اگر اس میں یہ چیز تو وہ پاک کہاں رہا؟ سمجھ آئی بات؟ تو اسی طرح حدیثوں میں بھی آپ دیکھو، اتباع کا لفظ آیا ہے، اطاعت کا لفظ آیا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، اتبعونی فیما آمرکم۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ قلدونی، یہ کہیں نہیں کہا قلدونی کے معنی کہ پیغمبر کا کلام بھی بے سند ہے، بغیر دلیل کے، یہ تو کفری عقیدہ ہے۔ اور نہ کبھی اس کا لفظ استعمال کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میرے ساتھ محبت کی میں سنت کے ساتھ، وہی میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ حب الانصار من الایمان، انصار کے ساتھ محبت رکھنا ایمان ہے۔ من احب للہ وابغض للہ وآسى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے نہ دیا، اس شخص کا ایمان کامل ہے۔ محبت کا استعمال کیا، جس لفظ کو اللہ نے استعمال نہیں کیا، جس اللہ جس لفظ کو خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کرتے، 23 سال پاس نبوت کرنا نہیں استعمال کرتے، ان چیزوں کو ہم شریعت سمجھے اور دین کی بنیاد سمجھے، ان پر تصنیفات کرے، لوگوں کو مجبور کرے، اگر جو نہیں مانتا وہ بے دین ہے۔ خدا کے واسطے مجھے سمجھاؤ یہ کون سی عقل ہے، کون سا علم؟ اللہ کے بندو، اگر انسان دلیل کے پیچھے چلنے لگ جائیں تو شرک نہیں ہوگا، بدعت نہیں ہوگی، رسومات ختم ہو جائیں گی۔ یہ سب چیزیں تکلیف کی بنا پہ ہوتی ہیں، جو دلیل کے بغیر بات مانی جاتی ہے۔ انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے بڑوں کو ایسے ہی پایا، ہمارے بڑے شروع سے تواتر عملی ہمارا چلا آتا ہے، یہ ہمارا تواتر عملی چلا آتا ہے، بڑوں سے ہمارے چلا آتا ہے۔ یہ ہے تکلیف، تحقیق اس کا نام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان فرمایا، وَيَوَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا، اچھا یہ تو بتاؤ تم پوچھتے کن کو؟ لفظ تو میرے ساتھ ہو، لیکن تم کس کو پوچھتے ہو؟ کہنے لگے کہ نعبد اصناما، ہم یہ جو صورتیں مورتیں بنائی ہیں ان کو پوچھتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ان کے آگے گھٹنے ٹیک کر چلے نکالا ہے۔ اچھا میرے ثبوت دو۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، تم جو ان کو پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ یہ دلیل کا مطالبہ ہے اس سے کہ ان کے پوجا کے لیے ثبوت کیا ہے؟
تم جو ان کو پکار دو کہ پکار سنتے ہیں؟ اور ينفعونكم او يضرون، یا کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ کیونکہ پوجا میں تو دو جذبے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہوگا کہ امید ہے کہ یہ میرا کام کرے گا، میں اس کی غلامی کا ہاتھ جوڑوں میرا کام ہو جائے گا، یا پھر ڈر ہوگا کہ ہاتھ جوڑتے رہوں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو اللہ کی عبادت میں تو یہ جو جذبے ہیں، وضو خوف و تما، اس کو پوچھو تو لالچ بھی رکھو تما بھی رکھو، اس میں اللہ نے لالچ بھی رکھو تما بھی رکھو امید بھی رکھو، اور ساتھ ڈرو گے۔ پوچھو اللہ کو تو تما رکھتے ہوئے، امید کرتے ہوئے، اور اس سے ڈرتے ہوئے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ تو پوجا کے تو دو ہی جذبے ہوتے ہیں، یا تو یہی ہے کہ وہ راضی ہو جائے، میرا بیڑا پار ہو جائے، میرا مشکل حل ہو جائے، یا یہ ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، خلا صاحب نہ کرے۔ تو یہ جذبے ہے، تو یہ ہے دلیل۔ ہم تو یہ دلیل رکھتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نقصان بھی دے سکتا ہے اور نفع بھی دے سکتا ہے، لہذا امید بھی رکھنی چاہیے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ اور پوجا کے اندر ہمارے جذبے دو ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں گناہ معاف کر دے جائیں گے، ہمیں جنت مل جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ساتھ ڈر بھی ہے کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، رب العالمین ناراض نہ ہو جائے، محمد رسول کی جماعت سے میں نکال دے، ہم کو جہنم میں بھیج دے۔ جن دو جذب کے تحت ہم پوچھتے ہیں اللہ کو، کوئی اور جذبہ صحیح ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ کیا تمہارے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ شادی کہتا ہے نا کہ عبادت تقلید گمراہی است، کہا کہ آگاہی است، تقلید کے ساتھ عبادت گمراہی۔ اب تم جو ان کو پوچھتے ہو ان کے لیے ثبوت دے دو، هل يسمعونكم اذ تدعون، ان کو تم پکار دو تو تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں؟ تو ان کو دلیل دینی چاہیے تھی، ہاں جی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، آئے تو کر دیتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا سوچا؟ ان کی تکلیف ان کی تکلیف سے پھر بھی کچھ اندھائی میں کم تھی، ان کی تکلیف ان سے زیادہ کی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم ہاں کہیں گے تو سوال پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا ثبوت ہے، کس کی سنی، کس کا نقصان دور کیا، کس کو فائدہ پہنچایا، کس کو نقصان دیا، ثبوت دو۔ یہ صحیح بات ہے یا نہیں؟ مانا ان کی اچھی تکلیف نہیں تھی، انہوں نے مان لیا، ہتھیار ڈال دیے کہ ابراہیم یہ بات ہم سے نہ پوچھو، یہ سوال نہیں کہ بل ہے۔ علماء بیٹھے، بل کا مانا کہ پہلی بات کو ختم کرنا، اس طرح نہیں، اس طرح جیسے میں کہوں یا فلاں آدمی میرا دوست ہے، فلک تمہارا دشمن ہے، مانا پہلی بات غلط کر دی، دوست نہیں، بل اس لیے ہوتی ہے آدمی پہلے کلام کا اظہار کرنا، اس کو ختم کر دینا، یعنی تمہارا دوست نہیں دشمن ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان میں سے کوئی بات نہیں، ہمارے پاس ثبوت کچھ نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں، واللہ ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ سنتے ہیں، یا کوئی فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان دے سکتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم نے بڑوں کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، ان کو پوچھتے دیکھا، ہم تواتر عملی پہ عمل کر رہے ہیں، یعنی ہم مقلد ہیں، یعنی ہم
مقلد ہے، دلیل نہیں. تو یہ سارا صرف جو ہے وہ تقلید سے ہوا. تو مقلد کو پتا نہیں لگتا کہ اگر یہ بات صحیح ہے یا غلط. صحیح سمجھ لیا، غلط سمجھی، تمیز کر لی، پھر تو تقلید نہیں رہی، پھر تو تقلید رہی نہیں. ایک دفعہ ہم صفا محلے کی صحیح کر رہے تھے. میں تقلید کی مثال دیتا ہوں، مقلد کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ کہاں لے جاتے. ایک مطوف ایک جماعت کو لے رہا ہے، طواف کر رہا ہے، دعائیں پڑھا رہا ہے. دوسرا مطوف اس طرف سے آ رہا ہے، وہ بھی دعائیں پڑھا کے آ رہا ہے. جو الفاظ وہ کہیں کہ اللہم، وہ بھی سائے کہیں اللہم، دعائیں پڑھتے جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک مطلب کی جتی ٹوٹ گئی، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا. تسمہ ٹوٹ گیا اس کا، تو اس نے دوسرے کو آواز دی. جو جب یہ ادھر سے آئے وہ ادھر سے آئے کے سامنے گزر ہوا نا، تو اس نے آواز دی کہ عادل المداد، ایک جتی مجھے دے دے. تو مجھے پیچھے دعائیں پڑھ دیا ہے دے. اس سب نے کہا عادل المداد. سمجھا یہ بھی کوئی دعا ہے؟ ہمارے امام نے کیا، ہمارے پیر نے کیا، وہ ٹھیک. یہ ہے مثال تقلید کی. وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ تقلید علم نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑی دلیل جو تقلید کی ہے، سب سے بڑی دلیل جس میں ان کا زور ہے، جس پر ان کا بہت بڑا اعتماد ہے، جہاں یہ تقلید کے دلائل لکھیں گے سب وقت پہ دلیل وہی آئے گی. جہاں بیان دیں گے پہلی شروع آغاز سے جس ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے. معلوم ہے نا آپ کو کیا والا؟ نہیں. ہاں یہ کہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. تقلید خیر اس میں تو تین باتیں ہیں. ایک تو فساد، ایک اہل ذکر. اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. لا تعلمون کن کو حکم ہے؟ اس سے مانا سوال کس قسم کا ہے؟ دلیل کے بغیر یا دلیل کے ساتھ؟ اہل ذکر کون ہے؟ اس کی بات کو بیان کرتے. تیسرے جملے کو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. مانا تمہیں علم نہیں جب تقلید کرو. اگر تقلید کا مانا یہ ہے، اب یہ اپنے آپ کو مقلد بھی کہے، مانا نہیں جانتے. عالم بھی بنتے ہیں، مفسر بھی بنتے ہیں، محدث بھی بنتے ہیں، فقیہ الامت بھی بنتے ہیں، حکیم الامت بھی بنتے ہیں، لیکن لا یعلمون، پھر بھی جانتے نہیں. جب تو مقلد ہے. مان لیا کہ تقلید کی دلیل جو پیش کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے. اگر تم جاہل ہو تمہارا تقلید جاہل کہیں، عالم کو نہ کہے. اب آئیے سوال. فسالو پوچھ لو. یہ ہے الفاظ کے بغیر دلیل کے مان لو، یہ ہے اس میں بات. تو پھر تو یہ تقریب تام نہیں ہوئی، دلیل ادھورا ہو گیا، دلیل ناقص ہو گئی. اگر یہ بات ہو کہ بغیر دلیل کے پوچھو اور مان لو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن دلیل کا ذکر ہی یہاں نہیں ہے تو پھر یہاں کیسے پیش کر دیا؟ خالی سوال تقلید کا نام نہیں ہے. اگر سوال نام تقلید کا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تم سے پہلے جو کتاب پڑھتے ان سے تم سوال کرو. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تقلید کا حکم دیتا ہے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ کا مقلد ہو گئے منتہی دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟
پھر اس سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور سب سے پوچھیں گے، سوال کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ہے، تو اللہ بھی مقلد ہوا، جہاں سوال ہوا وہ مقلد ہوا۔ تم ہو مجتہد، چار دنیا میں مجتہد ہوئے ہیں، باقی خدا رسول سارے سب مقلد، ٹھیک ہے۔ ایک مولی بات کرا تھا، مجھے یاد ہے، مناظر نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ تابعین کے مقلد ہیں، صحابہ کے مقلد ہیں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقلد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے مقلد ہیں، جبرائیل اللہ کے مقلد ہیں۔ جن کا یہ علم کو کیا کہیں؟ جہمی مکتبست ذیب اللہ کیا طفلہ تمام خواہش، یہ تو یہاں ہے۔ اب اہل ذکر، اب آئیے یہاں میں مسئلہ کا یہی مسئلہ ہو جائے گا۔ اہل ذکر کون ہے؟ ذکر کا معنی کیا ہے؟ یہی معنی قرآن سے پوچھے، الفاظ قرآن کا ہے نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو کیا ہوا ذکر؟ قرآن و حدیث۔ کیوں؟ قرآن کے لیے صاف کہا اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تمہارے لیے، تمہاری قوم کے لیے ذکر ہے۔ قرآن کو ذکر کہا، اب آئی حدیث کے لیے۔ یا اولی الالباب الذین آمنوا، سورۃ طلاق کا دوسرا رکوع 28واں پارہ۔ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو آیات اللہ۔ یا رسول بدل ہے ذکر سے، اللہ خود رسول کو ذکر کر رہا ہے، تمہارا رسول کا کلام ذکر ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، قرآن حدیث دونوں ذکر ہے۔ تو اہل ذکر کون ہوئے؟ سوچو، اہل ذکر کون ہوئے؟ ذکر کا معنی کیا ہوا؟ قرآن حدیث۔ تو اہل ذکر کون ہوئے؟ اہل حدیث، جس کے نام سے چلتے ہو ان سے پوچھنے کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اب اہل ذکر سے پوچھنا تقلید ہے، وہ تقلید نہیں، کیونکہ وہ قرآن حدیث سے جواب دیں گے۔ قرآن حدیث سے جواب تقلید نہیں ہے، قرآن سن کر ماننا تقلید نہیں، حدیث سن کر ماننا تقلید نہیں۔ لہذا ان تینوں جملوں پہ غور کرو۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ سوال، صرف سوال تقلید کو نہیں کہا جاتا ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ نے کبھی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا؟ ہاں پوچھا تو مقلد ہوا نا، بھی مجتہد کون رہا؟ امام شافعی نے مسئلے پوچھے، امام مالک نے پوچھے، امام حنبل نے پوچھے، سب نے مسائل پوچھے، سوال پر مقلد ہو گئے، پھر مجتہد کون ہے؟ تو معاملات میں نے ختم کر دیا۔ دوسری بات، سوال ہے اہل ذکر سے، اہل رائے سے نہیں، اہل فقہ سے نہیں۔ فقہ والوں سے پوچھنے کا حکم نہیں آیا ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے تو غلطی کرتا ہے، قرآن کے حدود سے آگے جاتا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، ہم نے حدیں بنا دی، ان سے آگے مت بڑھو۔ قرآن نے کہا ہے تم اہل ذکر سے پوچھو، تم اہل فقہ سے پوچھ کر آگے بڑھتے۔
حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہو. اللہ نے حکم نہیں دیا کہ اہل فقہ سے پوچھو، اہل رائے سے پوچھو، یہ تم اعتدال کرتے ہو، حد سے تجاوز کرتے ہو. سمجھ بات کی نہیں؟ مسئلہ آپ نے مجھے جان کے مشکل دیا ہے مسئلہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں آسان بنا کے لیے تم سمجھ جاؤ. کچھ تم بھی اپنے ذہن میں زور دو، علماء تو ہے سمجھتے ہیں، لیکن عوام اس خوش مضمون کو بڑے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور مجھے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کروں اس کو سمجھ سکتے. تو میرے بھائیوں، اہل فقہ سے سوال کا حکم ہے. تم اہل فقہ سے پوچھتے ہو، یہ تم حدود سے آگے جاتے. اور تیسری بات، ان کو تم لا تعلمو، پہلے یہ اعلان کر دو کہ ہم جتنے بھی ہیں سب غیر عالم ہیں، ہمیں کوئی عالم نہیں. اگر ہے تمہارے پاس اس کا معنی تقلید، سوال کا معنی تقلید ہے تو بھلے کا، پھر بھی کس سے پوچھو گے؟ ہم سے پوچھو گے جن کی مخالفت کرتے ہیں، پھر بھی ہم سے پوچھو گے. تو میرے بھائیوں، یہ کوئی دین نہیں. کبھی یہ اسلام نے تعلیم نہیں دی. اب سنو، ان کی دوسری دلیل اب جو ہے وہ یہ ہے جو میرے بھائی نے پیش کی، وہ کو، لیکن وہ آدھی بات پیچھے آدھی آگے کانپ کے پھر لیتے ہیں. مجھے لطیفہ یاد آیا، عطا اللہ شاہ بخاری نے ایک دفعہ تقریر کی تھی قادیانیوں کے خلاف. کہنے لگے بھائی دیکھو وہ کیسے بنا ہے، آگے پیچھے کاٹ کر، کیسے مرزا غلام احمد قادیانی بتا رہے. ادھر مرزا کو ہٹایا، ادھر پٹالوی کو ہٹایا، پھر غلام کو ہٹایا، قادیانی کو ہٹایا، تو باقی کیا بچا؟ احمد. غلام مرزا یہ دونوں ہٹ گئے، قادیانی اور بٹالوی ہٹ گئے، بیچ میں کیا رہا؟ احمد. اس طرح چھانٹ چھانٹ کے احمد بنے گا. میں نبی بنانا، کہتا اس طرح میں بھی بن سکتا. سید مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، ادھر سید ہٹایا، ادھر بخاری ہٹایا، مولانا ہٹایا اور شاہ ہٹایا، ادھر عطا ہٹایا، اللہ بن گئے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، آگے بھی چھوڑو پیچھے بھی ہٹا دو، ہٹا ہٹا کر بیچ میں اول کو. اس لفظ کی معنی کیا ہے؟ منکم مانا تم میں سے بڑے، تم میں سے بڑے، تم سے کیا ہم میں سے بڑے، کیا خاص جس کا جواب ہی نہیں ہے. یہ جملہ ناقص ہے، اس کو مرکب ناقص کرتے ہیں، اس کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے یہ صوفیوں کا ذکر ہوتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہا پہلے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ٹھیک ہے الا اللہ مگر اللہ مگر اللہ مگر، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا ان سے سوال، میں نے کہا الا اللہ میں قاعدہ نحویہ کے مطابق یہ اللہ بمعنی غیر ہے، یہاں اللہ استثنائی نہیں ہے، اللہ صفت واقع ہے، بمعنی غیر ہے. لا الہ غیر اللہ، یعنی اللہ کا غیر جو ہے وہ الہ نہیں، یہ ہے معنی. اللہ کا غیر اللہ نہیں، یہ ہے معنی. تو معنی پر معنی اللہ کا معنی غیر ہے، تو تمہیں کہتے ہو غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ، یہ تم کفر کر رہے ہیں، اسلام کر رہے ہو. سمجھ آئی بات؟ اس طرح علم منکم، تم میں پڑے، تم میں پڑے، تم میں پڑے. کیا ہم میں بڑے؟ خاک ہے، مر گئے، بچ گئے، زندہ ہے، کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. اگر آگے پیچھے پکتے ہیں تو پھر تو دبا گل ہو جاتا ہے.
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. مستقل سے خلاف آیا اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. اگر یہ کہہ دیتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، تو کیا معنی نہیں بنتا؟ مفہوم یہی نکلتا. تو پھر کیا دوبارہ اطیعوا کا تکرار کیا؟ کیا عربیت کے لحاظ سے صحیح ہے؟ عربی زبان میں لفظ کا تکرار عیب سمجھا جاتا ہے. قرآن تو اللہ کی کلاموں سے بڑھ کر کوئی فصیح کلام ہو سکتا ہے؟ سمجھ چلے میری بات؟ اس سے زیادہ کوئی فصیح کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو اس میں خدا اس کو دوبارہ لٹاتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو. یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اب آئی تیسری چیز، وہاں کیوں نے کہا واطیعوا الامر؟ یا خدا کو بھولو نہیں، تکرار کا ڈر ہو گیا، یا ابھی تمہارے مدرسے میں نہیں پڑھا تھا؟ بعید نہیں، یہ لوگ خواب بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مدرسے میں پڑھنے آتے تھے. لکھا ہے کتاب میں، ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کو خواب میں دیکھا آپ اردو بڑی فرسٹ کلاس بول رہے ہیں. میں نے کہا آپ اردو خواب میں لکھی ہے؟ میں دیوبند میں پڑھا ہوں. یہ منہ اور مسور کی دال. تو اس طرح اللہ دین کا شاگرد ہوگا. کیا سمجھے؟ خدا کو ابھی نہیں آتی ہے، جاتے پڑھاتے بدلے پڑھتا تو شاید آ جاتی اس کو. وہاں تو کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ، پھر کہتا ہے اطیعوا الرسول، لیکن اطیعوا الامر نہیں کیوں نہیں کہتا؟ کیوں؟ کیا اس معنی؟ اگر معنی بن جاتی ہے، اس کی بھی معنی بن جاتی تو یہاں بھی رسول کی معنی بھی بن سکتی ہے، اطیعوا اللہ اور رسول. بتانا تھا تم کو کہ اللہ کی اطاعت مستقل ہے، وہ کسی تائید کی محتاج نہیں، کسی مزید بیان کی محتاج نہیں، کسی بین ثبوت کا محتاج نہیں، وہ فی نفسی ثبوت ہے. آپ کو پتا ہے ابلیس کو اللہ نے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد اذا امرتک، جب تجھ کو میں نے حکم دیا پھر تم کو کس نے روکا؟ حاکم کا قول فی نفسی دلیل ہوتا ہے، دلیل محکوم سے پوچھا جاتا ہے. دنیا کا قانون ہے. اگر گورنر آرڈر دے ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں تم نے کس بنا پہ آرڈر دیا؟ وہ بادشاہ کا فرمان دکھائے گا، اختیار دکھائے گا کہ میں اس اختیار کے تحت، اس اتھارٹی کے تحت یہ بدلا دے رہا ہوں. لیکن بادشاہ سے نہیں پوچھا جاتا ہے، بادشاہ سے نہیں پوچھا جاتا. کہاوت ہے، کہاوت، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کے گفتے، بادشاہوں کے کلام، کلاموں کے بادشاہ ہوتے ہیں. بادشاہوں کی باتیں باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. بادشاہ سے نہیں پوچھا جاتا، دلیل محکوم سے پوچھا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جب تم کو میں نے کہا پھر اس کے بعد تمہیں کیا ثبوت چاہیے اور کیا چیز مانے تھی؟ سوائے اس کے ہاتھ پاؤں لنگڑے سے دلیل تو تھا ہی نہیں. وہی قیاس کیا جو ہمارے یاد کرتے تھے. ایک بات اصل یہ ہے کہ انا خیر من خلقتنی من نار خلقتہ من طین، میں افضل ہوں وہ کم ہے. میں وہ میری تعظیم کیا میں
اپنے قیاس کو استعمال کیا۔ تو حاکم کا حکم خود دلیل ہوتا ہے، یعنی اللہ کی اطاعت مستقل ہے، وہ کسی ثبوت مزید کی محتاج نہیں، اس لیے اطیعوا اللہ کہا۔ کہ آپ نے یہ حکم دیا یا آپ نے یہ حکم کیا یا آپ نے یہ کام کیا، اس کے بعد اب کسی اور ثبوت کا محتاج نہیں ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہ اللہ کی اطاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت برابر ہے، دونوں حیثیت میں برابر ہیں، لیکن اس کے بعد جو جس کی بھی اطاعت ہے وہ مستقل نہیں، وہ بینہ کی محتاج ہے۔ اس لیے کہ یہاں بول لم منکم، بول لم منکم، یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں کہا، جیسے وہاں اطیعوا لوٹایا یہاں نہیں لوٹایا۔ عربی زبان بہت ایک بڑی اعلیٰ نقطوں والی زبان ہے، بہت بڑی وسیع زبان ہے۔ قرآن جس زبان میں ہو وہ زبان کا کوئی مقام ہوگا، تو اس نے فَأَطِيعُوا لَمْ نہیں کہا، خالی حکم بھی کہا، بغیر فعل لوٹانے کے، فعل کو نہیں لوٹایا، عمل کو نہیں لوٹایا، اس لیے کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں، وہ بینے کی محتاج ہے، دیکھنا پڑے گا کہ اس کا حکم صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ کا حکم ملنے کے بعد دیکھنے کی حق نہیں تم کو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، اگر یہ شک کیا تو ایمان گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ملنے کے بعد پھر بھی تم کو یہ حق نہیں کہ یہ حق ہے یا نہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا کسے باسط، اس کی بات بھی یہ دونوں گمان ہو سکتے ہیں کہ حق بھی ہو سکتا ہے، باطل بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، مصیب بھی ہو سکتا ہے، مختی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے مستقل نہیں کہا۔ سمجھ آئی بات؟ اس سمجھنے کے بعد اب آپ خود فیصلہ کیجئے، جب اللہ کی اطاعت مستقل ہے تو اس کی اطاعت تکلیف نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے تو وہ تکلیف نہیں رہی، کیونکہ وہ دلیل کی محتاج ہے، دوسرے کی اطاعت دلیل کی محتاج ہے، اس لیے اس کی بغیر دلیل کے بات ماننا تقلید ہوگی۔ جب یہ تقلید ہوگی تو جھگڑا ہوگا۔ جو بات مکمل ہوتی ہے اس میں جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اور رسول کے کلام میں جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ معیار پیش کیا ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اگر اللہ کی طرف سے یہ چیز نہ ہوتی تو اس میں کئی اختلاف کی چیزیں پائی جاتی، ایک دوسرے کے خلاف متضاد پائی جاتی، اس کے اندر خلاف نہیں پایا جاتا، ثابت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا باقی ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جب اختلاف ہوا تو بینے کی ضرورت ہے کون حق پائے، اس لیے آگے چل کے کمر توڑ دی خبردار، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں نزاع پڑ گیا، خبردار کسی کی بات لی، تکلیف اب بنتی ہے۔ اختلاف صورت میں جس کو میں نے پسند کر لیا لے لیا، یہ ہے تکلیف۔ تو اس کو توڑتا ہے، کسی کی بات مت مانو، سب کو چھوڑ دو۔ جتنے امام ہیں، جتنے فقیہ ہیں، جتنے پیر ہیں، جتنے مجتہد ہیں، قاضی ہیں، سب کو چھوڑ دو اور ردوہ الی اللہ والرسول۔ اس کو فیصلہ وہاں لوٹانا ہے جس کی اطاعت مستقل ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ و رسول۔ ان کی اطاعت مستقل نہیں، ان کی تابع داری کسی بینے سے مستغنی نہیں، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ اللہ رسول کی بات کے لیے دوسرے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لہذا جو مشتبہ بات ہے وہ یقینی کی طرف لوٹائی جاتی ہے۔
دعما یریبک الی ما لا یریبک، حدیث ہے جو چیز شکی ہوتی ہے اس کو یقینی پر چھوڑا جاتا ہے، یقین کے آگے چھوڑا جاتا ہے کہ کیسا یقین ہوگا اللہ کا، اب کس کی تقریر ہوگی؟ کون سا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں؟ حتیٰ کہ اللہ کی ذات میں اختلاف ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، یہی کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، کوئی کہتا ہے ہر ایک میں اللہ ہے۔ اللہ کی ذات میں اختلاف ہے، اب ہم کس کو ڈالیں؟ فرمایا خبر نہ ہو، اب یہاں تمہاری عقیدت نہیں چلے گی، تمہاری محبت نہیں چلے گی، جو تمہارے دل میں کسی امام یا پیر کی عظمت ہے وہ یہاں کام نہیں دے گی، یہاں تمہیں سب کو چھوڑنا ہوگا۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا حاکم اللہ ہے، تمہارے اختلاف کا فیصلہ اللہ کو کرنا ہے، اور اللہ نے فیصلے کس کے مقرر کیا ہے؟ رسول اللہ۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جس نے جس طرح ہم نے تم کو دکھایا ہے تو اسی طرح فیصلہ کر۔ تو یہ تو آیت تقلید کو رد کر دی ہے، ہر مسئلے میں اختلاف ہے، پھر کسی ایک کا قول لینا یہ ہے تقلید، یا یہ دیکھنا کہ فلاں قول حدیث کے موافق ہے اس لیے میں اس کو لیتا ہوں، یہ تقلید نہیں، بس دو لوگوں کے پاس آؤ گے۔ لیکن اب آؤ میں پیش کروں، یہ دونوں آیتیں تقلید کے تردید میں ہوئی، نہ کہ تائید مزید سے، میں تو کھلے لفظ میں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تابعداری کرو اس چیز کی جو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے بعد کسی اولیاء کی تابعداری نہ کرو۔ چیزیں بے بتائیں، دو بتائیں، ایک ما انزل، دوسری من دونہ، ایک ما انزل جو اوپر سے اتاری گئی، وہ کیا ہے؟ قرآن سنت، من دونہ اس کے علاوہ جو چیز بھی ہو، تم اس کا نام جو بھی دے دو، حکایات دے دو، ملفوظات دے دو، فقہ دے دو، اجتہاد دے دو، قیاس دے دو، جو بھی کہو، ما انزل کے پیروی کا حکم ہے، من دونہ کی پیروی سے منع ہے، اس سے بڑھ کر تقلید کا عرض کہاں کہتے جاؤ آپ کے لیے؟ بڑے لفظوں میں قرآن نے منع کر دیا، تقلید نہ کرو، یعنی ما انزل کو مانو، من دونہ کو نہ مانو، مسئلہ واضح ہو گیا۔ آپ خود سوچیں، کہ جب ہمیں حکم ہو گیا کہ ما انزل کی پیروی کرنی ہے، من دونہ کی اطاعت نہیں کرنی، تو پھر تکلیف جائز کیسے ہوئی؟ پھر تکلیف صحیح کیسے ہوئی؟ اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں، چلو جی تکلیف کو تم نے کہہ دیا، یہ بتا سکتے ہیں کہ 4 اماموں کا نام تم نے لے لیا، ان تک تکلیف محدود کیوں، اس سے آگے کیوں نہیں؟ ان سے آگے کیوں نہیں کہ 4 اماموں سے کسی کی تکلیف نہ ہو؟ یہ کیا ہے؟ ان سے پہلے 4 اور گزرے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی تکلیف کیوں نہیں؟ حدیث پیش کرتے ہمارے دوست، اقتدوا بالذین من بعد، ابی بکر، عمر،
میرے پیچھے دو لوگوں کی اصلاح کرنا، ابو بکر و عمر کی. سبحان اللہ، تکلیف ثابت ہو گئی. ارے پاپا یہاں تکلیف کا لفظ کہاں ہے؟ لیکن اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے تو آپ تو کہیں کہ ابو بکر و عمر کی اقتداء کرو اور تم دوسروں کی تکلیف کرو. یہ صحیح مکمل خواب نہیں تھے، ان کی کیوں نہیں تکلیف کرتے؟ جو نفس ہے ان کی کیوں نہیں تکلیف کرتے؟ جواب یہ دیں گے کہ صحابہ میں اختلاف ہے. یہی جواب دیتے ہیں نا. لہذا ہمارے امام نے ان سب اقوال میں چھان بین کی ہے، تحقیق کی ہے، چن کے صحیح چیزیں نکال کر رکھی، ان میں سے انتخاب کیا ہے. یہی جواب ہے، کوئی دوسرا ہے؟ لیکن ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ و امام مالک کا اختلاف نہیں، امام شافعی کا اس کے ساتھ اختلاف نہیں، تینوں کا زمانہ قریب ہے، ان کا اختلاف ہے نا. امام شافعی نے وہ اقوال دیکھے جو انہوں نے دیکھے، امام مالک نے بھی وہی اقوال دیکھے، صحابہ کے اعمال سب کے سامنے آ گئے. پھر ان تینوں کا اختلاف کیسے ہو گیا؟ اب چوتھا تلاش کرنا چاہیے امام احمد کو. ان تینوں میں سے وہ چھان کے ہم کو بتائے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اگر یہاں سے اوپر نیچے آ گئے اماموں کے پاس تو ہم کہیں گے کہ امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کا اختلاف ہے، امام بخاری کا اس کے ساتھ اختلاف ہے. اب پھر اور کوئی تلاش کرو کہ محمد بن نصر مرزوقی کو لے لو تو نسائی کے ساتھ اس کا اختلاف ہے. پھر نیچے آ جاؤ دارقطنی کو لے لو، دارقطنی ملے گی تو ان کے ساتھ دوسرے ائمہ کا حکم کا اختلاف ہے. چلتے ہو اپنے زمانے تک آپ کو ملے گا کہاں کس کی تکلیف کرو گے؟ پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس امام کی تکلیف کی جس کا انتخاب کیا ہے، آپ کو یہ کیسے پتا لگا کہ تکلیف کا لائق ہے؟ یہ آپ نے کیسے معلوم کیا؟ تم نے خود معلوم کیا تو پھر تم غیر مقلد ہو. مقلد تو نہیں رہے. اگر کسی کے کہنے میں لگے ہو تو پھر اس کے مقلد ہو. یہ جھوٹ کا پلندہ کھڑا نہیں ہو سکتا میرے بھائی، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ قید ہے گنبد پر، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر تمہیں یہ پتا لگا کیا کہ علم تو چار میں بند ہے، لیکن ان میں یہ امام افضل ہے. چاہوں میں ظاہر کہتا کہ میرا امام زیادہ عالم ہے. یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ مثلا امام بولی کو باقی تین سے عالم ہے، یا امام شافعی باقی تین سے زیادہ جاننے والا ہے، یا امام مالک یا امام احمد حنبل؟ یہ تمہیں کیسے پتا لگا؟ حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمہارے اصول فقہ کتابوں میں کہ عالم کا معلوم کرنا ضرب من الاجتہاد، یہ بھی ایک اجتہاد ہے، یہ تقلید نہیں ہے، یہ بھی اجتہاد ہے کہ فلاں اس سے عالم ہے. میں تو یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اندھا جو ہے وہ آنکھوں والوں کے درمیان فیصلہ کرے. مقلد تمیز کہے کہ یہ عالم ہے، یہ مجتہد عالم ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میرے علم سے یہ پالا ہے. جو مقلد ہے اس کو اپنی رائے دینے کا حق نہیں، اس کو اپنا قول کوئی نہیں، اس کی اپنی تحقیق نہیں. وہ محققین اور مجتہدین کے درمیان میں بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ یہ زیادہ عالم ہے، یہ زیادہ عالم ہے. یہ کیا فیصلہ ہے؟ جس کو نواز سے سمجھاؤ نام کے نام. وہی بات ہوئی نا کہ مقلد زیادہ علم والے ہوئے کہ وہ کر سکتے کہ ہمارا علم زیادہ. ساری باتیں جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، پھر یہ اختلاف تکلیف کی بنا پہ ہوا. سلف میں اختلاف ہوتا تھا، صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین میں.
یہ خود مانتے تھے 4 صدی تک کوئی تقریر نہیں تھی، یہ سب مانتے، 4 صدی پر تقریر شروع ہوئی، جتنے محقق وہی مانتے۔ اب 4 صدی تک لوگ یہ مقلد نہیں تھے، اس کے بعد یہ چیز شروع ہوئی۔ اب ان کے بعد یہ آتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں علم نہیں ہے، ہم لا یعلمون ہیں۔ یہ آپ کا امین قاضی ثواب نہ ہوتا، انہوں نے یہ آیت پیش کی فصل وہ ذکر تم لا تعلمون۔ میں نے کہا عالم نہیں کر سکتا، اگر اس سے مراد تقلید ہے تو عالم تو نہیں تقلید کر سکتا۔ آپ 2 چیزوں میں سے ایک اختیار کریں، یا کہیں کہ میں عالم ہوں تو یہ آیت تمہارے لیے نہیں، یا یہ کہو کہ میں جاہل ہوں۔ تمہیں منازعہ کیسے کرتے ہو؟ تمہیں حق کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جواب دے کہ مقام مقام پہ حالت ہوتی ہے، جہاں تک امام ابو حنیفہ کا تعلق ہے اس کے آگے تو ہم جاہل ہیں، کہ تمہارے سامنے عالم ہو۔ میں کہا ٹھیک ہے جزاک اللہ، فیصلہ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ مر گیا تو بھلے ذکر ہمارے سامنے تو اپنے آپ کو غیر مقلد کرو، اللہ کے بندے یہاں کیوں بڑھتے ہو؟ مسیح ہمارے سامنے بہت سن کو یہ غیر مقلد ہے، ہمارے سامنے پہ آپ کو مقلد نہ کرو۔ اب ان کو یہ بتانے کی ہم کہہ کیا رہے ہیں؟ اب وہ دور ان کا گزر گیا، اب یہ بعد میں آئے فیصلہ کرنے میں، انتخاب کرنے میں کہ فلاں عالم ہے، فلاں تابعداری کا لائق ہے، فلاں جو ہے وہ مجتہد ہے۔ تمہیں کیا پتا لگا اجتہاد کیسے بنا، کب اجتہاد ہوا اس کو؟ پھر خود امام سے بن جاتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق غیر مقلد بن جاتے ہیں، اپنی مرضی سے۔ کیسے؟ امام کی بات کو دلیل سے رد کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ ہے کہ تنخواہ لے کر، وظیفہ لے کر، اذان دینا، نماز پڑھانا، امامت کرنا، خطبہ دینا، مدرسے میں درس و تدریس کرنا، پڑھانا، یہ سب ناجائز ہے۔ خود ہدایہ نہ کرتا ہے اور خود پھر لکھتا ہے کہ متاخرین کا یہ فتویٰ ہے، ہمارا مفتابی قول یہ ہے کہ یہ سب جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم اس کو ناجائز کہیں گے تو کوئی پڑھانے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی امامت کے لیے نہیں آئے گا، کوئی اذان کے لیے آئے گا، دینی ادارے سارے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے، یعنی جو بات امام کے ذہن میں نہیں تھی، جس نقطے کو مجتہد نہیں سمجھا اس کو مقلد سمجھ گیا، اب مقلد اس کو کہے کیا اس کو کہیں؟ آپ سوچیے کیا کریں۔ اور پھر دیکھیے تکلیف کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا، یہ پارٹیاں بنی، ہر ایک نے زور لگایا۔ ساری تقریر اور سلف میں تقریر ہوتی تھی، میں نے پہلے کہا تھا صحابہ میں، تابعین میں، تبع تابعین، جب تک تقریر کا دور نہیں آیا تو لوگوں میں اختلاف ہوتا تھا، لیکن ان کے اختلاف نے خلاف کا رنگ نہیں لیا، وہ آپس میں فوراً صلح کر جاتے تھے، فوراً معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس لیے وہ کسی شخصیت کے پیچھے نہیں تھے، وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ جب فیصلہ مل گیا وہ ختم ہو گیا۔ اب یہ شخصیت پرستی آ گئی، شخصیتوں پیچھے بن گئے۔ اب 100 حدیثیں دکھاؤ، وہ تعریف کیا، ماننا کیا، اس میں تعریف کرے گا، ہیلا چلائے گا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اگر کوئی معنی ان سے نہیں بنی، کوئی تعویل نہیں بن سکتی، کوئی معنی نہیں بن سکا، تو آخر یہ کہیں گے، آخری جواب یہ ہے کہ ہمارا امام
ہمارا امام جگہ جانتا تھا، اس نے اس حدیث کو نہیں مانا ہے تو اس میں کوئی عیب ہوگا، اس کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے یتبعون الا الظن وانهم لا يخرصون، صرف اٹکل بچو کے پیچھے اور گمان کے پیچھے ثابت ہوا تقلید علم نہیں لیکن محض اٹکل بچو۔ یہ اختلاف کی بنیاد یوں پڑی، اور پھر حالت یہ ہے، عالم یہ ہے کہ کبھی اس چیز سے ہٹنے والے پیچھے نہیں۔ اور آیت یا حدیث کو مانتے نہیں۔ میرے پاس پڑی ہے تجلی دیوبند کی کتاب، سالانہ ماہانہ رسال تجلی نکلتی ہے دیوبند سے، رسالہ ماہانہ تجلی نکلتا ہے۔ اس اصول میرے ساتھ نہیں، میں نے آپ کو سنا تھا، اس میں صاف لکھا ہے، صاف الفاظ لکھے ہیں کہ مقلد کے لیے قرآن حدیث کے حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات کیا ہے تو اس میں ایک حصہ فتوا کا ہوتا ہے، رسالوں میں فتوا ایسا ہوتا ہے، تو وہاں ایک سوال کیا کسی سائل نے، اور سائل کے اخیر میں لکھتا ہے اس سوال کے اخیر میں کہ جواب قرآن حدیث سے دیں۔ اب پہلے تو مسئلے کا جواب دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اخیری فکروس کا فکرہ جو تم نے کہا ہے کہ قرآن سے جواب دو، اس کے متعلق بھی بتا دوں آپ کو۔ اکثر ایسے شخص سوال کرتے ہیں لیکن یہ ان کی بے علمی ہے، ان کو جاننا چاہیے کہ مقلد کو قرآن حدیث کے حوالوں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کے لیے فقہا کا قول جو ہے وہ کافی۔ اللہ کے واسطے بتاؤ کیا یہ چیز دین ہے؟ جو چیز مسلمانوں کو قرآن حدیث سے مستغنی کر دے اس کو دین کرنے کے لیے کافر بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کافر بھی مدعی ہے کہ ہمارے پاس کتاب ہے، الہامی کتاب ہے۔ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب ہے، توریت ہے، انجیل کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے عیسائی کے انجیل ہے، لیکن وہ یہ جو دو بھی نہیں کریں گے، کسی ہم کو ہندو کوئی نہیں کہے گا ہمیں گیتا کی ضرورت نہیں ہے، حوالے کی ضرورت نہیں، یا وید کے حوالے کی ضرورت نہیں، عیسائی یہ نہیں کہے گا کہ انجیل کے حوالے کی ضرورت نہیں، یہودی یہ نہیں کہے گا مجھے توریت کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ تکلیف کی بیماری سب سے بڑی ہے کہ قرآن حدیث سے بے نیاز کر دیا، جس چیز کو قرآن سے بے نیاز کر دے وہ اسلام تو کیا دین بھی کوئی مذہب بھی نہیں۔ یعنی دل تسلیم کرے، ایک بات کو دل تسلیم کرے کہ یہ بات حق ہے، لیکن حق سمجھنے کے بعد بھی وہ کس سے مس نہیں ہوتے ہیں، تکلیف کی پابندی کرتے ہیں۔ سنو مثال، کنز الدقائق آپ نے سنی، اس کے اندر مسئلہ لایا ہے ذمہ کا۔ اسلامی ملک میں غیر مسلم ذمہ رہ سکتا ہے ہمارے شروط کے تحت، اپنی مذہب کے رہے پھر ہماری پابندیاں ہیں ان کے تحت رہے، اور جو ہمارا سالانہ اس پر جزیہ اور ڈھل ہوگی وہ طاقتہ ہے۔ لیکن بعض ایسے جرم ہیں جن بنا پر وہ ذمہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا، جب تک اس کے ذمہ ہیں ہم اس کے خون کے محافظ ہیں، اس کا قصاص لیں گے، دیت لیں گے، جیسا مسلمان کے لیے ہم فیصلہ کریں گے ویسا اسی کا کریں گے۔ تو ہم ذمہ ہیں کہ اگر اس سے کوئی ایسا گناہ فرض ہو جائے جسے اس کا ذمہ ٹوٹ جائے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ایسے بھی گناہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اب کنز میں بات کے اندر 4 چیزوں کا نام لکھا ہے کہ اس سے ذمہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کس کا؟ اس ذمہ کا۔
زنا بمؤمن مسلمۃ او ابا عن اباء الجزیہ اور سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو چیزیں سب بھول گئی. 4 چیزوں سے ذمہ نہیں ٹوٹتا، پھر بھی وہ ہمارا ذمہ ہے. ہاں مسلمان قتل ٹھیک صحیح، 4 مسلمان قتل کرے، کسی مسلمانوں اس سے زنا کرے، یا جزیہ دینے سے انکار کرے، یا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان 4 باتوں سے جزیہ نہیں، اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا. اب اس کی شرح بہت لائق اٹھائی، اس میں سے مسئلے پھیلاتا ہے، بحث کرتا ہے. ہمارے یہ دلائل ہیں، مخالفین کے یہ دلائل ہیں، جو کہتے ذمہ ٹوٹ جاتا ہے. خالف سے بہت شافعی مالکی عملی ہے یا محدثین ہیں، تو وہ کہتے ذمہ ٹوٹ جائے گا ان چیزوں سے. تو یہ جواب ہے ہمارے دلائل یہ کہ نہیں ٹوٹے گا. آخر میں کہتا ہے کہ 3 باتوں کو چھوڑو، قتل اور اس سے زنا، جزیے کا انکار. لیکن چوتھی بات کہتا ہے نفس المومن تمیل الی قول المخالف. مسلمان کا دل تو اسی بات کو مانتا ہے جو مخالف کا قول ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دے، اس کا کوئی ذمہ نہیں. لیکن ہم پر اپنے مذہب کا اتباع واجب ہے، ہم پر واجب ہے کہ مذہب کا اتباع ہے. مانتا ہے نفس المومن، الفاظ کو دیکھو کتنے وزنی ہیں. نفس المومن، مسلمان کا روح، مسلمان کا دل، مسلمان کی جان، تمیل الی قول المخالف. مسلمان کا قول تو مخالف کا قول، مومن کا دل جو ہے مسلمان کے قول مخالف کے قول بیان کرتا ہے کہ بات وہی صحیح ہے، پیغمبر کی گالیاں دینے کے بعد کوئی سمجھ. لیکن یجب علینا اتباع المذہب، ہمارا جو مذہب ہے اس کی تابعداری لازم ہے. اب بتاؤ اس کے فرقت تقلید کی برائی کیا بتاؤں آپ. محمد رسول صاحب جس کو شیخ ہند بولتے ہیں، اس کی ترمذی پر تقریر اٹھانے دیکھی، ترمذی پر تقریر جہاں یہ آئے باب الخیار کا مسئلہ آیا ہے، بیع کے اندر اختیار دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ البیعان بالخیار ما لم یفترقا. ایک حدیث میں آتی الا بیع الخیار، سودے کرنے والے، خریدنے والا، بیچنے والا، وہ اختیار ہے ان کو پھرنے کا جب تک کہ دوسرے سے الگ نہ ہو. میں نے سودا کی لکڑی کا سودا ہو گیا، پیسے مقرر ہو گئے، اس نے پیسے مجھے دے دیے کہ ابھی میرے دکان پہ کھڑا ہے. میں کہتا بھائی میں یا کوئی خیال آ گیا یا میں یہ لکڑی نہیں دوں گا. تو وہ پابند ہے، وہ پابند ہے کہ مجھے مطلب. یا اگر وہ کہے کہ میں ابھی یہ لکڑی نہیں لکھتا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں پابند ہوا بدلے نہیں، معلوم یہ فرق ہے جب تک الگ نہ ہو جائے. اگر میں لے کر باہر چلا، اب خیال ختم ہو گیا، اب نہ وہ اختیار ہے مجھے اختیار ہے. الا بیع الخیار، جو پہلے انسان کسی کو اختیار، اچھا بھائی 10 دن تک وہ اختیار ہے، مہینے تک اختیار ہے، 3 تک اختیار ہے، تو پھر سکتے ہو، وہ بات اور ہے. لیکن جہاں کوئی بات نہ ہو وہاں جب تک دونوں ساتھ کھڑے ہیں تب تک ان کو اختیار ہے، دونوں کو البیعان بالخیار، دونوں اختیار ہے. لیکن حنفی مذہب ہے کہ نہیں، سودا ہو گیا خیار ختم ہو گیا. سمجھے نہیں بات؟ حنفی مذہب ہے تو سودا ہوا، پیسے میں نے دیے، لکڑی دی ان کو، بس سودا ختم ہوا، اب پھرنے کا کوئی اختیار نہیں. ہاں اگر اختیار دے دیا گیا ہو 1 دن کا، 2 دن کا، گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، سال کا، وہ بات ہے. لیکن صرف سودے کے ہو جانے کے بعد کوئی اختیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جب تک کھڑے ہیں تب تک اختیار ہے. میں نے زیادہ یہ کیا کہ آپ اچھی طرح مسئلے کو آپ سمجھ لیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب ترمذی نے باب رکھا ہے باب الخیار، اس کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے. پھر مولوی محمود صاحب اس پہ بحث کرتا ہے
کہ ہمارے دلائل یہ ہیں، ہمارے امام کے، دوسرے امام کی یہ دلائل ہیں، ان کی یہ دلائل ہیں، ہمارے یہ دلائل ہیں، اس بات پہ بحث کرتے کرتے آخر کہتا ہے کہ حق و انصاف کی بات یہ ہے کہ امام شافعی کا قول صحیح، لیکن نحن مقلدون لابی حنیفہ ویجب علینا اتباعہ، کیوں ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں یار ہم کو وہ بات الحق والانصاف مع الشافعی، یہ بات کہتے ہوئے پھر بھی تکلیف سے عمل کرنے نہیں دیتی ہے. مجھے بتاؤ اس پر کیا بوائی آپ کو بتاؤ. اگر تکلیف علم ہوتی تو یہ عالم کا شان ہے، تکلیف علم نہیں ہے، یہ جہل ہے. تکلیف کوئی علم نہیں، جتنی برائیاں وہ اسی سے ہوتی. اب بدعتیں کہاں سے آئیں کہ بھائی یہ وظیفہ کہاں سے سیکھی ہو؟ حدیث میں ہمارے بزرگ پڑھتے تھے. ارے بابا یہ کام کرتے ہو اس کے لیے کوئی حدیث بھی ہے؟ بس ہمارے بزرگ سے چلا آتا ہے، تبادل عملی ہمارا چلا آتا ہے، بڑوں سے کرتے آئے. جب دو لفظ دکھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یہ وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، یہ آپ نے پڑھا. ہمارے بزرگ کو جاہل دیکھا، تم بے ادب ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. وہ مثال ہے اذا یئس الانسان طار لسانہ، جب انسان جواب سے عاجز ہوگا زبان لمبی ہوگی، پھر گالیاں شروع کرے گا. جب تک دلیل آتا رہے گا وہ جواب دیتا جائے گا. جب جواب سے عاجز ہے بس تم بے ادب ہو، تم یہ ہو، تم کسی کو نہیں مانتے ہو، اماموں کو نہیں مانتے ہو، فلاں کو نہیں مانتے ہو، اس کو نہیں مانتے، جائیں تو جائیں گا. ارے اللہ کے بندو غضب کی بات ہے کہ تکلیف سے آزاد ہو کر تم حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. تکلیف میں ہو سے پہلے عمل کرو. تمہارا آمین رسول تمہارا شعار ہے نا، شعار ہے. پہلے محدث کا چکے ہمارا شعار ہے. تم سے دشمنی اس وجہ سے، فجر کی وجہ سے، آمین کی وجہ سے، تم اس گمان میں ہو، بھولے ہو. شافعی سے دشمنی کیوں نہیں جو فجر کہتے ہیں؟ مالکی سے دشمنی کیوں نہیں وہ آمین کہتے ہیں؟ حنبلی آمین کہتے ہیں، حنبلی فجر کہتے ہیں، کیوں یہ دشمنی نہیں؟ وہی کام اگر دوسرے کا پیروکار بن کے کام کرے تو ان کا دوست ہے، لیکن محمد رسول اللہ ہم کیا دن کو منظور نہیں ہے. تکلیف کی یہ مصیبت ہے. اگر یہ کہو کہ حدیث میں ہے تو تم تحقیق ہو، تم لامذہب ہو. اب ہمارے امام نے امام شافعی، ہمارا امام شافعی مذہب، اچھا ٹھیک ہے کسی مذہب میں ٹھیک ہے، کیا وہ مذہب ہے؟ وہی مسئلہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو آگ لگ جاتی ہے، اگر دوسرے کا نام لو تو خوش ہو گئے. ثابت ہو گیا کہ مسائل کا جھگڑا نہیں، یہ اقتدار کا جھگڑا ہے، یہ تکلیف کی بیماری ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتدار کو ہٹایا ہے. تکلیف کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار منظور نہیں، دوسروں کا اقتدار منظور ہے. وہی مسئلہ کام کرتا ہے لیکن دوسرے کا بن کے، لیکن پیروکار کا بن کے نہ کرے. سارا ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا کہاں جائے، کس طرف جاتے. ابن عبد البر نے کہا یا سائلا عن موضع التقلید خود ان الجواب لب فهم لب حاضری، ان الجواب بفهم لب حاضری. وہ مجھ سے تکلیف کے متعلق پوچھنے والا کہ تکلیف کا کیا مقام ہے، سنو، دل کو حاضر کرو، ہوش حواس کو سامنے رکھ کے پھر میری بات سنو. واصغ الی قولی وذنب نصیحتی واحفظ علی بواطنی ونواطنی. میرے کلام کو اچھی طرح سنو، جو طریقہ بتلاتا ہوں اس پہ عمل کرو،
باقاعدے میری باتوں کو یاد رکھے، سنبھالنا کیا ہے؟ لا فرق بین مقلد و بہیمۃ تنقاد بین جنادل و تعاف، کہتا مقلد اور اس جانور دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں جس کو گھسیٹا جا رہا ہے ایسے راستے پر، کہیں اونچائی نیچائی ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں گڈھے ہیں، کہیں چکر ہے، اب جانو خطیب کے ساتھ بڑا مشکل سے آئے گا، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے، وہ کل ہمیشہ متحد رہے گا، متعدد رہے گا، کیا کہے ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کوئی ٹھکانا کیوں؟ جانوروں سے مشابہت کیوں دی؟ کیونکہ جانور کو جب رسا ڈال کے ہم لیں گے تو بیچارے کو پتا نہیں مجھے کہاں لے جا رہا ہے، پانی پلانے لے جا رہا ہے، گھاس کھلانے لے جا رہا ہے، گھاس کھلانے جا رہا ہے، یا ہل چلانے کے لیے جا رہا ہے، یا مواشی بھی بیچنے کے لیے جا رہا ہے، یا ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی ہے بتاؤ؟ اس کو پتا نہیں کہ مجھے حق بدلایا جا رہا ہے نہ حق بدلایا جا رہا ہے، زبان بند کر جس پوچھو نا، اگر پوچھو مولوی صاحب نے کیا دلیل ہے، تو ہے دلیل پوچھنے والا، شکل تو دیکھو، تو دلیل پوچھتا ہے۔ امام صاحب نے کہا ہے کہ اللہ کے بندو یہ ان کا کام نہیں، یہ بڑے ان کو سکھا گئے ہیں، مسلم و ثبوت نکال کے دیکھو، وہ صاحب لکھتا ہے کہ اما المقلد فمستندہ قول امامہ لا ظنہ ولا ظنہ، مقلد کی دلیل امام کا اپنا قول ہے، نہ امام کی تحقیق نہ ان کی اپنی تحقیق۔ ایک شخص نے میرے ساتھ کالے میں گفتگو کی خاطر خلف امام پر، تو ان کو دعا کی آئی جگہ کوئی لوگوں 70 لوگوں سے تو یاد پڑی، میں نے کہا کہ مسئلہ مشہور ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، نہ اس کا ظرف ہو اسی بات کرو۔ میں نے یار بات سن، اس آیت کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، یہ بات نہیں، تم لوگ ہو مقلد، استدلال کرنا کام ہے امام کا، مقلد کا نہیں۔ مجھے یہ کسی کتاب سے دکھاؤ، مستند کتاب سے، کہ امام ابو حنیفہ نے اس مسئلے کے متعلق کبھی یہ آیت پیش کی ہے؟ جاؤ تمہارے بولے اسے پوچھو، اگر اسے نہیں پیش کی تو تمہارا علم پڑ گیا، تم تو ہو مقلد۔ مقلد کا دلیل سے راستہ نہیں کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مقلد کا قول امام کا ہوتا ہے، ہاں امام کا ہوتا ہے، تو بتاؤ امام نے اس کو دلیل پیش کیا ہے؟ کہیں بھی کسی کتاب سے دکھاؤ، سند کے ساتھ باقاعدہ مجھے دکھاؤ امام صاحب نے مناظرے میں یا گفتگو میں اس آیت کو پیش کیا۔ اب کچھ دیر تو خاموش ہے، کہا کہ میں اب مولوی سے پوچھوں یہ بات واقعی پوچھنے کی، پوچھوں گا مولوی سے کیوں نہیں امام صاحب نے پیش کی ہوگی، اس کے بغیر کیسے؟ میں ہاں ٹھیک ہے پیش کی ہوگی تو ہمیں بتاؤ، یہ بتاؤ گی کتاب سے لکھا ہے، جاؤ مولوی سے پوچھو۔ میرے خیال میں اس کو 5 6 7 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک جواب نہیں ملتا، جب ملتا ہے پوچھتا ہوں تم بات کیا ہوگی، دوسرا شروع کر دیتے، ارے تم نے وہ پوچھا مولوی سے کہاں ہے امام نے، دوسری بات شروع کر دی، ڈال جاتے تو کوئی پتہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، نہ قرآن سے واسطہ نہ حدیث سے واسطہ۔ اب ایک نقطے پہ مضمون ختم کرنا، تقلید کے لیے حکم ان کے پاس کیا ہے؟ وجوب، تقلید واجب ہے، یہی کہتے ہیں۔ اور تقلید کی تعریف انہوں نے خود لکھی ہے کہ بغیر دلیل کے جاننے کے، بغیر دلیل کے علم سے کسی کی بات مانے، یہ ہے تقلید۔ اور پھر خود بتاتے ہیں کہ دلیل ہے کیا قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان چاروں میں سے کسی بات کو دیکھے بغیر
پھر تفصیل کرتے ہیں کہ اگر آیت ہے تو کون سی آیت ہے، حدیث ہے تو کون سی ہے، صحیح ہے غیر صحیح ہے، اگر اجماع ہے تو کس زمانے میں ہوا، کن مجتہدوں کا ہوا، اگر قیاس ہے تو کس طرح قیاس کیا، کس پہ قیاس کیا، مقیس کیا ہے، مقیس اللہ کیا ہے، علت مشترکہ کیا ہے، یہ ساری باتیں جانے، اس جانے بغیر ماننا یہ ہے تکلیف۔ تو مانا کیا ہوا کہ قرآن حدیث کا نہ جاننا واجب ہوا نا، سمجھ آئی بات؟ تقلید واجب ہے، یعنی قرآن حدیث کا نہ جاننا واجب ہے، اور واجب کے طاہر کے لیے کیا حکم ہے؟ فاسق، مانا قرآن حدیث کا علم رکھنا فاسقوں کا کام ہے، نتیجہ ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے۔ یہاں غلو کیا ہے، حاجی خان کی عبارت ہے، در مختار کی عبارت ہے، تعلم الفقہ اولا من تعلم تمام القرآن، اور یہی بات ہے صاف لفظ ہے، تعلم الفقہ اولا من تعلم تمام القرآن۔ بعض قرآن کا سیکھنا تو افضل ہے، لیکن سارے قرآن سے سیکھنے سے فقہ کا سیکھنا زیادہ بہتر ہے، افضل۔ مولانا نے ترجمہ تو نہیں کیا، جو مختار میں دیکھی، قاضی خان میں دیکھی کہ تعلم الفقہ اولا من تعلم القرآن، پورے قرآن سیکھنے سے فقہ کا سیکھنا اولا و افضل ہے۔ یہ سب بیماریاں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ تکلیف سے۔ میرے خیال میں تکلیف کو میں تمہارے سامنے اس ہاتھ کی طرح روشن کر چکا ہوں۔ اب اگر آپ نے سمجھو تو پھر آپ کی مرضی، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ افان تب تو کرتا یکون مومنین، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب مہربان ہوتا ہے، جس کا دوست بنتا ہے، تو اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اس کی خود آنکھیں کھلتی ہیں، اس کو خود تحقیق ہوتی ہے، خود اپنے تحقیق سے فائدہ لیتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، حدیث کا مطالعہ کر کے خود مسائل معلوم کرتا ہے، حق و باطل میں تمزیز کرتا ہے کہ فلاں امام کی بات صحیح ہے، یہ اس مسئلے میں فلاں امام بات کی صحیح ہے، اس امام میں فلاں مجتہد کی بات صحیح ہے، اس والے فلاں قاضی کی بات صحیح ہے۔ یہ تو ہے روشنی۔ اور جو نہیں مانتے ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، پھر وہ کیا کہیں گے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ اس کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں۔ قرآن نہ پڑھو تم کو نہیں آئے گا، حدیث تم کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ائمہ سمجھ گئے، وہ تو سمجھ گئے، تم کہاں سمجھ سکتے؟ بالکل ان کو چاہے، ان کو دنیا اتنی ایمان، اتنے ہزاروں لوگ ان کے موت تک دلالوں کی بات کیوں غلط ہو سکتی؟ یہ شبہات ڈال کر، یہ شبہات ڈال کر ہم کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے روشنی ہو۔ ولا ملت بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں ایسے واضح روشن دین پہ چھوڑ جاتا ہوں تم کو جس کے رات دن کے برابر ہے۔ اب یہاں کیا تکلیف کی ضرورت ہے؟ تم اپنی نعمت کو برباد کرتے ہو۔ ان اللہ یحب اجعال عبدی اثر نعمت، پلیز اللہ کو یہ پسند ہے میں اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پہ دیکھوں۔ علم دیا اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ یاد رکھو، آج نہیں مانتے ہو، وہ زمانہ آئے گا کہ کہو گے لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے اور سوچتے رہو کرتے تو ہم جہنم میں نکلتے۔ یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس کے پیچھے نہ لگا۔ اے بھائیو، هذا صراط مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبیل، یہ ایک راستہ ہے، لے لو، دوسرے رستوں کا مت دیکھو، نتیجہ ساتھ چلا جائے گا۔ اللہ سے آخری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتے اور توفیق دے کہ ہم حق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کپڑا خرید کرتے ہیں تو 10 آدمی کو دکھاتے ہیں، 10 بار دھوتے ہیں، 10 بار
کھولتے ہیں، گھڑیاں ہیں ادھر دکھاتے ادھر پھرتے ایک مسکا لیتے کئی بار بجا بجا کے اس کو لیتے ہیں. دین کی ایک کوئی پوچھا نہیں، اللہ بلا گردن ملا بس ہمارا تواتر عملی چلاتا ہے. یہ کوئی دین ہے؟ یہ تواتر عملی کوئی دین ہے؟ یہ تو کافروں کی دلیل ہے. تو کرنا آبانا علی امت، ہم تو بڑوں کو دیکھ کے چلے یار. قرآن نے کہا مطالبہ دلیل پیش کرو. ہاں تو قرآن ہے کوئی کافروں کو کہا، ہاں تو قرآن ہے کوئی کن صادقی، تو سچی ہو تو برہان لاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یا جاءکم القرآن من ربکم فانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے قرآن بھی بھیج دیا ہے، روشنی بھی دے دی ہے. اب سوچ کے اب حق کی تلاش کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو باتیں سن کر ان میں سے اچھی بات کا انتخاب کریں. باقی دعوانا الحمدللہ.